अस्सलाम वालेकुम। सिंध में तालीम 18वीं सदी के अंदर ले जाने का प्लान है। जो इम्तहानात में फ़ेल हुए, जो टीचिंग के जो इम्तहानात किए सिंध के अंदर, जिसमें फ़ेल हुए, जिसमें 33 नंबर भी न ले सके, उनको ग्रेस मार्क्स देकर टीचर्स बनाने का प्लान है। यानी कि जो नकल करके पास हुए, जिनके पास पढ़ाने की सलाहियत ही नहीं है, उन लोगों को टीचर्स बनाया जा रहा है। इस मुक़द्दस शोबे के अंदर लेकर आया जा रहा है। पूरी नस्ल को तबाह करने का प्लान है। अब फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक बात है। इस पे अदालत नोटिस ले, इसके ऊपर एक तरफ चल रहा है कि मुल्क के अंदर निसाब एक जैसा हो, एक तरफ चल रहा है कि हम अपग्रेडेशन की तरफ जाएं। दुनिया 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही है और सिंध के अंदर हो क्या रहा है? खौफनाक सूरत हाल, खौफनाक। पता नहीं मुराद अली शाह साहब को क्या हो गया है। क्या बहुत सारी सियासी जमातें लोगों को अकोमोडेट करती हैं, अपने पार्टीज के वर्करों को अकोमोडेट करती हैं, लेकिन कुछ शोबों में नहीं करती हैं, जिनसे कौमों के मुस्तकबिल का मामला होता है। यहां पूरी कौम को, सिंध के लोगों को कॉपी कल्चर पे लगाया हुआ है, करप्शन पे लगाया हुआ है, मिसमैनेजमेंट पे लगाया हुआ है। अब पूरी एक फौज महकमे तालीम के अंदर लैंड करवाई जा रही है जो कि फेल हो गई। अब सुने जरा कहानी क्या है, हैरान हो जाएंगे। कहानी यह है कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों का मामला है। हर कुछ अरसे के बाद होती है। अब चूंकि 2 साल इलेक्शन में बाकी रह गए तो भर्तियां कर रही हैं। टोटल असामियां कितनी हैं? 35,510 असामियां हैं। ये PST प्राइमरी स्कूल टीचर की असामियां हैं, यानी कि जिन्होंने बच्चों को पढ़ा के ऊपर लेकर आना है, उनको बड़ा करना है। उन टीचर्स, यानी कि दुनिया के अंदर प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं वो सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे काबिल होते हैं। बच्चों को बुनियादी तालीम सिखाना, तरबियत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उल्टा गेम चल रहा है। उल्टा गेम क्या चल रहा है? 32,510 PST प्राइमरी स्कूल टीचर्स की असामियां हैं। इन असामियों के लिए जो इम्तिहानात दिए गए वो 1,84,209 लोगों ने इम्तिहान दिए, फेल हो गए। यानी कि 1,84,000 में से 11,000 पास हुए, 33% से ऊपर। 1,84,000 लोगों ने इम्तिहान दिए सिंध में, निकम्मे, बिल्कुल जाहिल, और उनमें से 11,500 जो है वो पास हुए, 33 मार्क्स से ऊपर। अब कहानी आगे और खतरनाक है। खतरनाक कहानी है कि 14,039 असामियों के लिए 1,64,319 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया, जिनमें से सिर्फ 1,385 पास हुए। अब आप मतलब हैरान हो जाएंगे। GST की कुल तादाद जो है वो है 14,039। उसकी पोस्ट के लिए 1,64,000 ने टेस्ट दिए, 1,385 पास हुए। इसमें सेक्रेटरी एजुकेशन के बेटा, बेटी, रिश्तेदार सारे फेल हो गए। पता नहीं कौन सा अल्लाह का बंदा वो था जिसने टेस्ट जेन्युइन करवा दिया। नहीं तो टेस्ट जैसे इम्तिहानों में पास होते हैं, ऐसे टेस्ट में भी पास हो जाते। अब क्या हुआ जी? 14,039 जो असामियां हैं GST की, उसके अंदर 1,64,000 ने टेस्ट दिया, 1,385 पे पास हुए। आगे देखे तहरीरी टेस्ट जो हुआ, यानी कि रिटन टेस्ट जो हुआ, उसमें मजमूई तौर पर 55% कम से कम नंबर लेने थे। यानी कि 100 में से 55 नंबर लेंगे तो लेने थे। इस तरह 14,662 में JEST और 28,180 PST मुंतखब हुए। अब मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है? सिंध में तालीम के महकमे को तबाह कर रहेगा एक चैंपियनशिप। अभी डेस्कों वाला हमने मामला देखा था, 6,000 रुपए की डेस्क, 29,000 रुपए की खरीदने का मामला, स्कूल बंद करने का मामला। कहते स्कूल बंद कर दे, बच्चे नहीं है। 1.5-2 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं जा रहा। सिंध हुकूमत कह रही है स्कूल बंद कर दें। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अगर 33% पासिंग मार्क्स भी होते तो खुसूसी अफराद को इसमें मंजूर करने का, यानी खुसूसी जो माजूर हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए इन्होंने क्या तरीका निकाला है उनको नौकरियां देने के लिए। महकमा तालीम ही मिला है उन्हें, महकमा कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे। 33% पासिंग मार्क्स खुसूसी अफराद को देते हुए
618 اور 911 پی ایس ٹی منتخب ہو جائیں گے. ایک انہوں نے نکالا ہے کہ وہ جو فیل ہو گئے ہیں معذور ہیں, چلو ان پہ ترس کھاتے ہیں, کوئی بات نہیں بھائی, تمہیں پڑھنا نہیں آتا, تم معذور ہو, ہم آخرکار تمہیں نوکری دیتے ہیں اور تم جی ایس ٹی بن جاؤ گے, یعنی کہ پی ایس ٹی بھی بن جاؤ گے, اور آپ کو جو ہے وہ ہم نوکریاں دے دیں گے. اب جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے لیے انہوں نے 618 اور 911, وہ جو فیل تھے لیکن وہ معذور ہیں, کسی کو پولیو ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے, اس پہ رحم کھا رہی ہے سندھ حکومت, پوری قوم کو ڈبانے کے لیے ان کو نوکری دے رہی ہے تعلیم کے محکمے میں. یہ کوئی رحم کرنے والا معاملہ نہیں, یہ محکمے, یہ بہت قابل لوگوں کو یہاں پہ جابز ملنی چاہیے جو بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, قوم کی نسل کو آگے لے جائیں, لیکن یہاں پہ بھرتیاں چل رہی ہیں گریس مارکس دے کے. پھر ایک تجویز اور لے کر آئے ہیں کہ جی اقلیت ہے نا, ہماری ہندو برادری ہے, کرسچن برادری اور برادریاں ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, ان کو بھی تعلیم کے محکمے میں لے کر آ جاؤ. ان کو کیا کرتے ہیں جی, وہ ان کو گریس مارکس دے دیتے ہیں 50%, جو فیل ہو گئے ان کو 50% نمبر دے کے اقلیتوں کی سیٹیں بھی پوری کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس طرح 50% دے کے 875 اقلیتوں کو نوکریاں دے دی. کس چیز کی؟ ٹیچرز کی. سندھ میں 33% سے فیل ہوئے ہوئے ان کو 50 گریس مارکس دے کے, ٹیسٹ میں جو فیل ہو گئے ان کو لانے کا پلان ہے کہ جی ہم ان کو جو ہے نوکریاں دیں گے تاکہ اگلی حکومت ہماری آ سکے, ہم نے ان کو بھی نوکری دی, ان کو بھی نوکری دی, اور پوری قوم کا بیڑا غرق کرنے کا پلان. پھر جی پی ایس ٹی یونین کاؤنسل کی بنیاد پر, جی ایس ٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. تجویز دی گئی ہے خواتین امیدواروں کے لیے 5% پاسنگ مارکس کم از کم 50% کر دیے جائیں. اب وہ خواتین جو پاس نہیں کر سکیں, جن کے 45-40% ہیں, ان کو گریس مارکس دے دیں, کیونکہ خواتین کے حقوق ہیں, کوئی بات نہیں, آپ جو ہے آپ بھی جاب, آپ کو بھی جاب پہ لے آتے. تو قوم کا بیڑا غرق کرنے کا پورا پلان ہے. سندھ کے لوگوں کی آنے والی نسلوں کو اندھیرے میں 18ویں صدی میں لے جانے کی چیمپئن شپ جیت رہی ہے حکومت. تجویز یہ ہے کہ خواتین کو 5% پاسنگ مارکس دیے جائے اور 50% ان کے نمبر کرنے کے بعد ان کو نوکریاں دے دی جائے. اس طرح سے مجموعی طور پر تگڑم لڑائی جا رہی ہے. جے ای ایس ٹی کے لیے 14,039 کا اعلان کیا تھا, جن میں سے 17,000 جو ہے وہ اور بڑھا دیے جائیں گے, اور اس طرح ان کو بھی بھرتی کر دیں گے, ان کو بھی بھرتی کر دیں گے, ان کو بھی بھرتی کر دیں گے, تنخواہیں جاتی رہیں گی. اب یہ صورتحال ہے. اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ سندھ کابینہ کے اندر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نمبر کم ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. ان ٹیچرز کو جن کے نمبر کم آئے ان کو ہم ٹریننگ دیں گے, ان کو ٹریننگ دے کے ان کو ٹیچر بنا دیں گے. یعنی کہ جن کی کیپیبلٹیز نہیں ہیں, جو ایک پیپر پاس نہیں کر سکتے ہیں, جو 33 نمبر نہیں لا سکتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیشن کے محکمے میں ٹیچرز بنا رہے ہیں, پرائمری ٹیچرز بنا رہے ہیں, اور 1,84,000 میں سے صرف 15,000 لوگ پاس ہوئے ہیں. اس میں صرف نوکری دینی ہے بس. اب کیا ہے, اب مجھے ایک ذرائع نے بتایا ہے, بڑا جلا ہوا انسان ہے ایجوکیشن محکمے کا, قابل ہے ویسے تو, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے اندر پھر پیسے کھائیں گے, نکموں کو نوکری دیں گے, نکموں کو نوکری دینے کے بعد پھر ان کی تربیت کے لیے پھر پیسے کھائیں گے. اس پہ کون نوٹس لے گا؟ یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کھلا کاپی کلچر, کھلی کاپی کلچر سندھ میں. اس کے بعد ان جاہلوں کو نوکری دینے کا معاملہ, ان جاہلوں کو ٹیچر بنانے کا معاملہ, پھر ان جاہلوں کو تربیت دینے کے لیے پیسے اور کھانے کا معاملہ. میں کم بول رہا ہوں جو بول رہا ہوں. اگر اس طرح کا سینیریو رہے گا, دنیا کے اندر چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ نیٹو کمپیوٹنگ, بلاک چین, دنیا اس سطح کے اوپر اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے. ہمارے یہاں پڑھانے والے لوگ جو نکمے ترین ہیں, جو پیپر نہیں دے سکتے ہیں, جن کو لکھنا نہیں آتا ہے, جن کو بولنا نہیں آتا ہے, ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. پہلے ہی ہزاروں لوگ جو ہے وہ پریس کلب کے باہر کراچی میں اور لاڑکانہ میں اور سکھر میں اور حیدرآباد میں مظاہرے کر رہے ہیں, ان سے پیسے لے کے ان کو نوکریاں دی تھی. اب پتہ نہیں اس میں بھی پیسے لے کے نوکریاں دی ہیں کہ تم فیل ہو, لیکن ہم تمہیں پارٹی فنڈ اور ان چکروں کے اندر نوکری دے رہے ہیں. اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال بہت برا حال ہے سندھ کا, بہت برا حال ہے. اس پہ سو موٹو ہوگا, اس پہ بلاول بھٹو زرداری ایکشن لیں گے, اس پہ کون ایکشن لے گا؟ کیا ہو گیا مراد علی شاہ صاحب کو, سردار شاہ صاحب کو تو میں نام نہیں لے رہا, میں نہیں لینا چاہتا ان کا نام, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ میں اس ٹریک سے ہٹ جاؤں گا. لیکن بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نوکریاں مل جائیں گی, یہ ٹیچرز آ جائیں گے جن کو بولنا لکھنا پڑھنا نہیں آتا, یہ بچوں کے ساتھ کریں گے کیا؟
بچوں کو کیا پڑھائیں گے, ہوگا کیا. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا, لیکن اس پہ آواز اٹھائیں, عدالت اس پہ نوٹس لے, ان لوگوں کو نوکریاں نہیں ملنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.